خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج جو مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ وار زونز بھی کور کرتے رہے ہیں آن گراؤنڈ۔ افغانستان کی جنگ کو کور کیا ہے، وہاں جا کے سیریا کی جنگ کو کور کیا ہے، باہر کے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ فائنینسز کی دنیا سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور فائنینشیل آرٹیکلز، اس کے علاوہ پولیٹیکل گلوبل آرٹیکلز ان کا فوٹے ہے، بزنس ریکارڈر میں لکھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں پہلے بہت دفعہ شرکت کی، آج بڑے گیپ کے بعد تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم شہاب جعفری۔ پہلا سوال شہاب آپ سے کہ امریکہ جو ٹیرفس تمام ملکوں کے ساتھ انہوں نے بڑھائے ہیں اور پاکستان کی زیادہ تر ایکسپورٹ اس وقت امریکہ جاتی ہے، ہاؤ از دا گورنمنٹ پلاننگ کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ ہم ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کمپیٹیٹیو رہ پائیں گے ان کی مارکیٹ میں؟ آپ کی رائے؟ ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک ایک ہی بات کی ہے، اور انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کر لیں گے، اور وہ بھی آپٹمزم کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ٹیرفس نہیں کم کر دے گا، ختم کر دے گا، وچ از ویری ان ریئلسٹک۔ دوسری، اور یہ تب ہوا ہے کہ ابھی اپریل کے مہینے میں آپ کی ایکسپورٹس پھر کم ہوئی ہیں، پہلے فیبرری میں گری تھیں، پھر مارچ میں تھوڑی بڑھی تھیں، پھر اپریل میں پھر گری ہیں، اور ٹیرفس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس اور گریں گی، تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹس پریشر میں ہے۔ اور ابھی پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو آپ نے ریمیٹنسز کے بارے میں بتایا تھا کہ 4 ارب کا ریکارڈ ہو گیا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی اتنا دیٹ واز ناٹ اے ویری کلین فگر، اس میں گورنمنٹ کچھ خود بھی ڈالر بائی کر رہی تھی جو ہنڈی حوالہ سے آ رہے تھے، تو کچھ ان کی فگر فجنگ بھی ہے، وہ بھی ڈوبیس، مطلب اس پہ بھی تھوڑی سپاٹ لائٹ آ گئی ہے۔ ابھی تک دے ڈونٹ ہیو اے کلیئر روڈ میپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹیرفس کی پالیسی ہے وہ ان کی ایک ڈیل میکنگ نیچر کے حساب سے ہے، ابھی وہ بھی بالکل صحیح طرح نہیں جا رہی۔ بہت سارے ملکوں پہ یہ ایک تو ٹیرف لگا دیتے ہیں، پھر ہولڈ کر دیتے ہیں، پھر لگا دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی صرف کنسسٹنٹلی ویری ہائی ٹیرفس چائنا پہ ہیں، اور ملکوں پہ بھی ہیں، لیکن کافی سارے وہ انتظار کر رہے ہیں ٹو میک ڈیلز ود دیم۔ پاکستان کی ایکسپورٹ بیس بہت تھوڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ مارکیٹس بہت لمیٹڈ ہیں، امریکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور امریکہ میں اگر آپ کی ایکسپورٹس لمٹ ہو جائیں گی تو آپ کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی آپ کی ارننگس کو۔ ابھی جو یورپین یونین میں آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں GSP+ کی وجہ سے، وہ بھی انڈر پریشر ہے کہ آپ کچھ ان کی کنڈیشنز پوری نہیں کر رہے۔ وہ کافی ساری ہیں وچ آر ناٹ فائنانس ریلیٹڈ ڈائریکٹلی، لیکن پھر یورپین یونین ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا جو ان کو پورا نہیں کرتے، تو وہ بھی پریشر میں ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ کا کوئی ایسا ایز سچ روڈ میپ نہیں نظر آ رہا کہ آپ کیا کریں گے۔ کبھی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے منرلس تک ایکسیس دے دیں گے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ اپنے ٹیرفس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن امریکن گورنمنٹ از ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیرفس۔ ایک آپ کے نان ٹیرف بیریئرز ہوتے ہیں جو آپ ہر بجٹ کے بعد ایسا روز نکال دیتے ہیں، آپ اس میں ڈفرینٹ قسم کی ٹیکسیشن، ڈفرینٹ قسم کے بیریئرز لگاتے ہیں۔ دے وانٹ ٹو ڈو اوے ود آل آف دیم۔ اگر آپ اس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اگر ایکسکیوز می کوئی ڈبیٹ ہو بھی رہی ہے اگر فائنانس منسٹری میں اسلام آباد میں، تو اٹ ہیز ناٹ ریچ دا پریس، اٹ ہیز ناٹ ریچ دا پبلک، وہ بہت ہی آئسولیشن میں ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے، ورنہ ابھی تک ایسے آثار نہیں کہ ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو صرف ان کا بیان آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت آپٹمزم کا اظہار کیا کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اپنے معاف کروا لیں گے ٹیرفس، وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو اس میں ابھی ویٹ اینڈ سی ہی ہے، لیکن پاکستان ایک اتنے نازک مومنٹ پہ اپنی ایکسپورٹ بیس جو کہ پہلے ہی بہت چھوٹی ہے، اس پہ ایک بڑی ہٹ لینا افورڈ نہیں کر سکتا۔ دیٹ از دا باٹم لائن۔ لیکن جو بھی ابھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اس میں کوئی بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ شہاب، اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ اس وقت جو چائنیز ٹریڈ وار چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حد تک جائے گی کہ گلوبل ریسیشن آئے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے جیسے ملک، جیسے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی اکانومیز پہ کیا اثر آ سکتا ہے؟ اب تو دیکھیے گلوبل ریسیشن کی بات بہت زیادہ اب تو کافی پرانی ہو گئی ہے۔ اب تو کل کے جو انٹرنیشنل پریس میں ہیڈ لائنز تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں ہیو اوور ریچڈ ود چائنا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی ہم ایک بہت زیادہ اوور ویلمنگ ٹیرف ریٹ اپلائی کریں گے تو چائنیز ول کم ٹو نیگوشیٹ۔ انہوں نے وہ نہیں کیا، انہوں نے بھی ٹیرفس بڑھا دیے۔ پھر تھوڑا سا ان کی ڈبل سپیک ہوئی، وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ چائنیز گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا ہے، دے وانٹ ٹو میک اے ڈیل۔ چائنیز گورنمنٹ نے فوراً اسی دن کہا کہ جی ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کو مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے پبلک اوپینین کو۔ تو پھر امریکہ کے جو ٹریجری سیکرٹری ہیں جو ان کی اکانومی کو دیکھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا پریس کانفرنس پہ کہ کیا چائنا سے کسی کی بات ہوئی ہے، تو ان کا جواب تھا
کہ I have a lot of things to do at the White House and managing the switchboard is not one of them. کہ مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ کن سے فون پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ اب مس لیڈ بھی کر رہے ہیں پبلک کو. کلیئرلی جو انہوں نے سوچا تھا چائنا کے ساتھ وہ نہیں ہوا. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بہت اگریسو ٹیرفس اپلائی کریں گے اور چائنیز فوراً ہم سے آ کے نیگوشیٹ کریں گے کہ ہاؤ کین وی میک اے ڈیل. وہ چائنا نے نہیں کیا. چائنا نے ریٹیلیٹری ٹیرفس لگا دیے. اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے اندر ایک اور چیز بھی, جب انہوں نے ریسیپروکل ٹیرفس لگائے اپریل 2 کو, تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں ٹرموائل ہوتا ہے تو سیف ہیون ٹریڈنگ ہوتی ہے. لوگ ڈالر خریدتے ہیں اور پھر ڈالر سے لوگ امریکن گورنمنٹ ٹریجریز خریدتے ہیں, امریکن بانڈس جو امریکن ڈیٹ ہوتی ہے, بیکاز دیٹ از اے سیفسٹ فارم آف انویسٹمنٹ. اس بار جب امریکہ میں ایون وین امریکہ واز دی ایپی سینٹر آف اے کرائسس, 2008 میں جو کرائسس تھا وہ امریکہ سے رپٹ ہوا تھا, لیکن تب بھی جو ٹیکسٹ بک سیف ہیون ٹریڈ تھی, لوگوں نے ڈالر خریدے اور امریکن ٹریجریز خریدیں. اس بار پہلی دفعہ ڈالر بھی کولیپس ہوا اور امریکن بانڈس بھی, بانڈ مارکیٹ بالکل کولیپس ہو گئی. لیکن جو دھچکا پڑا امریکن کریڈیبلٹی کو, پہلی دفعہ جو سیفسٹ فارم آف انویسٹمنٹ ان دا ہول ورلڈ تھا امریکن بانڈ مارکیٹ, وہ کولیپس کر گئی. پھر جو یورپین بانڈس تھے, جرمن بانڈ مارکیٹ وغیرہ, وہ امریکہ سے پریمیم پہ ٹریڈ کرنے لگ گئے. جو انٹرنیشنل انویسٹرز تھے انہوں نے دیکھا کہ ان حالات میں ہمارا پیسہ جو ہے بگ منی, اسمارٹ منی از سیفر ان یورپین گورنمنٹ ڈیٹ دین امریکن گورنمنٹ ڈیٹ. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑا ہے سارا کچھ. وہ ٹف گئے اپروچ دے رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی اکانومی بھی سفر کرنے لگ گئی ہے, جس کا انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ شور few kids might have to play with less toys and more expensive toys for a little while. تو آہستہ آہستہ وہ کریپ ان کر رہی ہے ریئلائزیشن کہ امریکہ کی اکانومی کو بھی اس سے بہت زور کا دھچکا پہنچ رہا ہے. انٹرنیشنل پریس اب یہ پوچھ رہی ہے کہ اٹس ناؤ اے کویسچن آف who will blink first. واشنگٹن پہلے بیک ٹریک کرے گا یا بیجنگ پہلے بیک ٹریک کرے گا, کیا کہ کیونکہ چائنا کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے. چائنا کے نمبر سلو آ رہے ہیں. چائنا کی ایک جو ریئل اسٹیٹ اور شیڈو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کو بہت زور کی ہٹ پہلے سے لگی ہوئی تھی اور ان ٹیرف سے بہت زیادہ لگی ہے. تو اب کون زیادہ سفر کرے گا, کون پہلے اسٹیپ بیک کرے گا, وہ سوال ہے. کل امریکن گورنمنٹ جو ایک پہلے جو بائیڈن کی گورنمنٹ میں یا ٹرمپ کے پہلی ٹرم میں ان کے ایک ایڈوائزر تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ وی ول ہیو ٹو میک سم سارٹ آف این آفرنگ, یا ہم کم از کم ایک آدمی اپوائنٹ کر دیں جو چائنا اسپیسیفک ڈیل کرے, چائنا سے ڈیل کرنے کے لیے ہوگا. وائٹ ہاؤس از پرسن فار چائنا, تاکہ ہم کوئی انڈیکیشن دیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو بیک ٹریک کر رہے ہیں. ان کی جو پالیسی تھی جس حساب سے انہوں نے جو یہ فائنینشیل مارکیٹ سے جو لگ رہا ہے, کہتے ہیں کہ جی دا مارکیٹ نوز بیسٹ, اس لیے اس کو مسٹر مارکیٹ کا نام دیتے ہیں. جہاں پہ اسمارٹ منی جاتا ہے, جہاں پہ بگ منی جاتا ہے, دیٹ ڈیسائڈز وچ وے دا ورلڈ اکانومی از گوئنگ. تو مارکیٹ کا ورڈکٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے گلوبل اکنامک ٹریڈنگ سسٹم اسپیشلی بہت بری طرح سے جولٹ ہوا ہے. اور پہلی دفعہ جو ڈالر ہاکس تھے, جو امریکہ جو مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے فائنانس کی دنیا میں, انہوں نے بھی کویسچن کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا امریکہ کے ڈالر کا ریزرو سٹیٹس اور امریکہ کی بانڈ مارکیٹ کا سیف ہیون سٹیٹس ہمیشہ سٹینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کیا انہوں نے اس کو بہت زیادہ زور کا جھٹکا پہنچا دیا کہ نہیں. اور کنسنسس یہ ہے کہ جی پہنچا دیا ہے. اور اب موسٹ لائکلی امریکہ میں بھی گروتھ کم ہوگی اور پرائسز بڑھیں گے, جس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اور اگر امریکہ میں ریسیشن آتا ہے اور یورپ ہی سلو ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے اور بگ اکانومیز لائک چائنا آر سلوئنگ ڈاؤن, تو ایک گلوبل ریسیشن آتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک جن کی بہت چھوٹی اکانومی ہے, جو کہ ایک ہمیشہ کسی لائف لائن پہ ہوتے ہیں, اگر اس نے لون دے دیا تو بچ جائیں گے, اس نے رول اوور کر دیا تو بچ جائیں گے, اس نے تھوڑا بچا لیا تو بچ جائیں گے ان کی. اور جب ٹیرفس بھی لگے ہوئے ہیں ان پہ اور ان کی ایکسپورٹس ویسے بھی کانٹریکٹ کر رہی ہوں, تو ان ملکوں کا بہت برا حال ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی انفلیشن 30% سے اتنی آ گئی, انفلیشن کے نمبرز بھی ان کے پکڑے گئے ہیں, اس کو بھی فچ کریں کہ جی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, پروڈکشن بھی بہتر ہو رہی ہے, انفلیشن بھی کم ہو گئی. لیکن اگر آپ عام آدمی کو دیکھیں گے, ورکنگ کلاس کو دیکھیں گے, تو کسی کی زندگی پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے, بہت بہتر نہیں ہوئی. مے بی دیر از امپروومنٹ, آف کورس دیر مسٹ بی امپروومنٹ, لیکن اتنی پروناؤنسڈ امپروومنٹ نہیں ہے. تو ہماری اکانومی میں وہ ایلبو روم اور وہ روم ٹو آسیلیٹ بہت کم ہوتا ہے. اینڈ اف دیر از اے گلوبل ریسیشن, تو اکانومیز لائک پاکستان سفر دا موسٹ اینڈ دے سفر دا فرسٹ. ویری کمپریہنسو آنسر. ایک سوال جو پچھلے جواب میں آپ نے اس کا ذکر کیا, میں اس کو تھوڑا سا اس پہ ایکسپینڈ اپون کرنا چاہوں گی, بلکہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو باہر کی ٹیم آئی تھی امریکہ سے کہ پاکستان میں ہم منرلز کے حوالے سے, بٹ سو فار ایز مائی لمیٹڈ انفارمیشن از کنسرنڈ, منرلز کو نکالنا بھی ایک انتہائی ایکسپینسو پروسیجر ہے, اور سیکنڈلی اس کو پروسیس کرنا,
اس سے خاص جو ریز ایمانیٹ ہوتی ہیں وہ ارد گرد لوگوں کی صحت کے لیے اور زراعت وغیرہ کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ از دس جسٹ وشفل تھنکنگ کہ اس کا کچھ نکلے گا حل, یہ کوئی کسی لیول پہ پہنچے گی یہ بات؟ دیکھیے جی, اس کے بارے میں لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہے لوگوں کی کیونکہ اس کے بارے میں لمیٹڈ انفارمیشن ہے. ٹو بگن ود, پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کے ندیم الحق صاحب نے کہا, اگر آپ نے دیکھا پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ابھی یہ باتیں نہ کیجیے آپ لوگ دنیا سے, پہلے خود تو سمجھ لیں آپ کے پاس کیا ہے, خود تو سمجھ لیجیے کہ وہ اس کی ورتھ کیا ہے, کیا کیا کر سکتے ہیں. ون تھنگ از ویری کلیئر, دی امیریکن گورنمنٹ از آن اے ہنٹ فار منرلس. وہ یوکرین کے ساتھ بھی وار ختم کرنے کے لیے ان کے پہلے منرل ڈپازٹس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور نالج اور ریسرچ کافی ایڈوانسڈ ہوگی, ظاہر ہے وہ دنیا کا سپر پاور ہے, دیٹس دا ورلڈس بگیسٹ اکانومی, اٹ از دا اسٹور ہاؤس آف دا ورلڈس نالج. ہماری اتنی نہیں ہے, ابھی ہمیں خود بھی نہیں پتہ صحیح طرح سے کہ ہمارے کتنے ریسورسز ہیں, کیا ہیں. اور جو لوگ پاکستان کی گورنمنٹ میں سرو کر چکے ہیں, جنہوں نے پریس میں تھوڑا سا بولا ہے, انہوں نے بھی یہ ایڈوائز کیا کہ بھائی واٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو از پنچ ابو یور ویٹ. آپ ان کی اٹینشن اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے, اسی ایک ارنیسٹ ڈیزائر میں کہ ویل میک سم سارٹ آف اے ڈیل وداؤٹ ریئلائزنگ دا کنٹورز آف دیٹ ڈیل. تو اگین ود دا لمیٹڈ انفارمیشن دیٹ ہیز ریچ دا پریس اینڈ دا پیپل, میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ بہت جلد بازی میں یہ چھلانگ ماری ہے اس کے ٹرولی اس کے کاسٹ بینیفٹ کو انالائز کیے بغیر, کیونکہ ابھی اس کو کرنا پاسبل بھی نہیں ہے. کیونکہ اگین گوئنگ بائی پیپل ہو ہیو سروڈ ان گورنمنٹ, ہمیں ابھی خود بھی نہیں پتہ ان ریسورسز کی کیا ویلیو ہے, کیا میگنیچیوڈ ہے, کیا اس میں ہیزرڈز ہیں, ان کو مائن کرنے میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں. اگر ہم ابھی ہی ایک تھریٹ پہ وی جسٹ تھرو اوے ایوری تھنگ دیٹ مائٹ ناٹ بی ویری وائز. تو کوشن ایڈوائز کر رہے ہیں سب لوگ. ابھی یہ کسی قسم کی ڈیل پہ پہنچتا ہے کہ نہیں, وہ تو بہت اٹس ٹو ارلی ٹو سے میرے خیال میں. اس کے بعد یہ بتائیے شہاب, ایک جو ساری دنیا اس بات پہ بھی بات کر رہی ہے کہ اچانک تو نہیں تھا, کیونکہ ٹرمپ ہیز ٹریڈیشنلی اسپوکن اگینسٹ نیٹو. ہی فیلز امریکہ ہیز بین مس یوزڈ بیکاز دے آر پیئنگ بلینز آف ڈالرز, اور وہ تمام یورپین ممالک سے بڑھ کر نیٹو میں پیسہ ڈال رہا ہے. اور اچانک سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو رشیا کے ساتھ قربت ہوئی, اور رشیا کی قربت کی وجہ سے جو ٹیرفز لگے وہ بیلاروس پہ نہیں لگے, کیونکہ بیلاروس ایز ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ رشیا کا قریبی الائے ہے. یہ چینج ان دا ریلیشن شپس بٹوین نیشنز, اس کو آپ کس طرح آگے فیوچر میں جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, جتنی میری لمیٹڈ نالج ہے اور جتنا میں نے ان کو پڑھا, امریکن یہ جو ریپبلکن لابی ہے بہت سالوں سے بہت ڈسکنٹینٹ تھا ان میں نیٹو کے حوالے سے, کیونکہ نیٹو نے کبھی بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آنر نہیں کیا. جو پہلے 2% آف GDP تھا وہ نیٹو کو دینا تھا, وہ نہیں دیتے تھے, امریکن دیتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس چیس بورڈ پہ میجر پلانر اور موو میکر تھا دیٹ واز امریکہ. ابھی بھی یہ جو یوکرین کی وار ہوئی ہے, ان کو نیٹو میں لیور کر کے یوکرین کو, اس کے پیچھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے نیٹو کے خلاف اپنی پہلی ٹرم میں بھی تھے, لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے وہ ابھی تک انٹرنیشنل پریس میں اور یہ جو پالیسی سرکلز میں وہ اتنے زور کا ریٹل ہوئے ہیں اس سے, کہ اس سے نہ صرف ایک پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر جو کہ 70-80 سال سے چل رہا تھا وہ افیکٹولی یورپ میں ختم ہو گیا ہے, بلکہ جرمنی جیسے ملکوں کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ان کو چینج کر کے اپنی ڈیفینس اسپینڈنگ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے 500 بلین یوروز کا میرے خیال میں وہ فنڈ ڈیفینس فنڈ بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو بہت سارے پیسے وہ اپنے ویلفیئر بجٹ میں دیتے تھے وہ کاٹ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹائپ آف لائف سٹائل ڈیولپ ہوا تھا جرمنی میں فار دا پاسٹ 70-80 ایئرس, جرمنی جیسے ملکوں میں اور یورپین ویلفیئر اسٹیٹس میں, وہ اب چینج ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ادھر بھی ریئیکشنری فیلنگز آ رہی ہیں, اور بہت زیادہ رائز آف دا فار رائٹ, بالکل فاسسٹ پارٹیز, ڈکلیئرڈ فاسسٹ وہاں پہ پاور میں آ رہے ہیں یا پاور میں آنے والے ہیں. جرمنی میں آنے والے ہیں, فرانس میں آنے والے ہیں, اٹلی میں آ چکے ہیں, ہالینڈ میں آ رہے ہیں, پورے یورپ میں آ رہے ہیں. تو بہت زور کا ایک جو جس طرح کی پینٹنگ بنائی ہوئی تھی انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد سے, وہ ڈسفگر ہو گئی ہے. اور لگ یہ رہا ہے جس طرح کہ انہوں نے پوری دنیا کو پکڑ کے, اکنامک آرڈر کو, پولیٹیکل آرڈر کو, یورپ کے پورے کانٹیننٹل آرڈر کو پکڑ کے زور سے شیک کیا ہے, ایٹ دا کاسٹ آف اے گلوبل ریسیشن, ایٹ دا کاسٹ آف دا رائز آف ویری ایکسٹریم فار رائٹ پارٹیز ان اے پلیس ویئر دے ور
thought to be dead and buried politically, وہ بھی ہو رہا ہے. ان ایسی پالیسیز ہیں, اگر آپ پولیٹیکل لٹریچر اسٹڈی کریں اسپیشلی یورپ وغیرہ کا, تو ان کو شروع کرنا تو آپ تھوڑا سا انالیسس کر سکتے ہیں کیسے ہوگا, لیکن ان کا اینڈ گیم کیا ہوگا اس کو ابھی اس وقت بتانا بہت مشکل ہے. واٹ کین بی سیڈ ود سرٹنٹی از کہ جو دنیا کا اکنامک آرڈر اور پولیٹیکل آرڈر رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے, اس میں بہت زیادہ فرق آنے والا ہے, اور آ بھی رہا ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ شہاب جعفری فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ٹائم بڑا کم تھا, ٹاپکس ہم اتنے نہیں ڈسکس کر پائے ڈیپتھ میں, اور زیادہ سوال انشاءاللہ شہاب صاحب کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے کہ پروگرام میں آئیں, اور آگے جو موضوعات ہیں ایز تھنگز ڈیولپ اس پہ بھی ہم بات کریں. مگر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات, خدا حافظ.